نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم سے مجلس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یکم ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک مسلسل اور متواتر ہوتا رہا۔ بحمد للہ تعالی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اس سے بھی اگلی تعداد یعنی اربوں کی تعداد میں صلاۃ و سلام ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوا۔ ہم نے ربیع الاول کے اندر کم سے کم 500 مرتبہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ روزانہ 500 مرتبہ ہر ممبر یا ہر مجلس میں بیٹھنے والا شخص ضرور درود شریف پڑھے بھی اور ہمیں جمع بھی کروائے۔ الحمدللہ اس چیز نے لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کیا، بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر، دوستوں کے اندر، جوانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک شعور بیدار کیا۔ اور بڑی اہم بات کہ اس میں جو چھوٹے بچے ہیں 4 سال کے 3 سال سے، ان کی بھی انوالومنٹ ہے۔ اگر انہوں نے بھی 2 یا 3 مرتبہ پڑھا ہے درود شریف تو کمال انداز سے پڑھا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ صلاۃ خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اور ان بچوں کو اللہ ان کی زبانوں کے اندر ان کی زبانوں کی گرہ کھول دے۔ پھر اسی طرح 10 12 13 سال کے بچوں نے، پھر تھوڑا سا اور بڑے 15 16 سال، اور پھر جو اگلی ایج ہے جس میں ٹین ایجز بھی آتے ہیں اور میچور بھی لوگ آتے ہیں، شباب والے بھی آتے ہیں، جوانی والے بھی آتے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب نے اس میں حصہ لیا اور بھرپور حصہ لیا بحمدللہ تعالی۔ ہم نے فیضان ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر اس کی کلیکشن بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیوب کا لنک کو بھی ہم شیئر کرتے رہے، اور لوگوں نے سنا اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے تبصرہ بھی کیا، اور سوال و جواب کی بھی اویئرنیس چلتی رہی، جس سے ایک خاص شعور بیدار ہوا۔ اب ہم نے اس سے آگے قدم بڑھایا، اور اس قدم کے لیے ہم نے جو طے کیا پلیٹ فارم، اور وہ اس میں جو ہمارے ہاں ایک نوعیت ہے کہ درود السلام کی طرف ہم مزید بڑھیں اور ہمہ جہت اور ہمہ وقت بڑھیں، مختلف جہتوں کے ساتھ اور مختلف اوقات میں۔ اس سے ہمارے اندر سے بہت ساری جو بد اخلاقی والی عادات ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ دوستوں نے کہا، سب نے کہا کہ آپ اس کو وسیع پیمانے پر لے جائیں، تو ہم نے پھر بزم درود السلام انٹرنیشنل کا آغاز کر دیا ہے۔ اب ہمارا یہ پلیٹ فارم واٹس ایپ پر بھی ہوگا اور فیس بک پر بھی ہوگا، اور آپ جتنی بھی ناظمات ہیں، ان کی جو مجالس ہیں یا کسی کی بھی کوئی مجلس ہے، وہ کسی بھی گروپ میں شامل ہے، وہ اس گروپ کے اندر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اس نے صلاۃ والسلام کلیکٹ کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، وہ وہاں پر شیئر کر سکتا ہے، وہاں بھیج سکتا ہے۔ اور جو ایڈمن ہیں وہ بھی اس کو جمع کریں گی، اور جمع کرنے کے بعد اس کو جو بھی جن کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوگی بزم درود السلام انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر جو ایڈمن ہوں گی، ان کو وہ جمع کرواتی رہیں گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم میں سب کو رکھے اور سب کو سلامت رکھے کہ نیکسٹ یکم ربیع الاول کو ہم اس کی کلیکشن کریں گے، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ کس حد تک ہماری یہ کلیکشن ہوئی ہے۔
درود السلام کے متعلق میں ایک چھوٹی سی نظم کی شکل میں یا شعر کی شکل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان کے دامن کی بات کی جائے، کوئی شکل نجات کی جائے، ان کے نام سے صبح کی جائے، ان کے نام میں رات کی جائے۔ ان کے نام سے ہمارا آغاز ہونا ہی بہتر ہے۔ اور پھر کہا گیا، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلانے کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ صلاۃ والسلام ہے۔ آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے، ہاتھوں پر پڑھیں، تسبیح پکڑ لیں، کاؤنٹنگ کی تسبیح پکڑ لیں، جیب میں رکھیں، آپ کی زبان پر ہم وقت صلاۃ والسلام جاری ہو، اور اس طرح جاری ہو کہ پھر آپ کے ہونٹ بھی نہ ہلیں اور آپ کی زبان اندر سے صلاۃ والسلام پڑھ رہی ہو، ورد کر رہی ہو۔ پھر ایسا ہے کہ زبان بھی نہ ہلیں، آپ کا قلب جو ہے وہ صلاۃ والسلام کی ورد میں، محویت میں ہو۔ یہ آپ کا کمال ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں محنت شاقہ سے اور مسلسل عمل سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیں گے ریگولرٹی کے ساتھ، پھر دیکھیں کیسے لوح و قلم کے آپ کو فیض و برکات ملتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر، ہمیں روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، اور ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے ٹکروں پر پلتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے ٹکروں پر خوش نصیب پلتے ہیں، ان کی رحمت کی چادر کے سائے تلے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھروں سے جب نکلتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہمہ وقت صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوں گے۔ جب آپ ہمہ وقت صلاۃ والسلام پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے تلے آپ رہیں گے۔ ایک حدیث بھی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ دعا جو ہے رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے روک لی جاتی ہے جب تک اس دعا سے پہلے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر، اور اس دعا کے بعد آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صلاۃ والسلام نہ پڑھا جائے۔ تو جو ہمہ وقت صلاۃ والسلام کا ورد کرتے ہوں ان کی دعا کو رد ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے اس مشن کو لے کر چلیں گے، ہمارے اس منصوبے کو لے کر چلیں گے، اور جس حد تک ہو سکا درود السلام کی محفل میں لوگوں کو بھی شامل کریں گے، متوجہ کریں گے۔ جس کو بھی شامل کریں گے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ میں کبھی کبھی یہ جملہ لکھتا ہوتا ہوں، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں تو اپنے حال کو دیکھ کر شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ دو حال ہیں۔ ایک حال یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں اور میری حیثیت ہی کچھ نہیں، اور کبھی کبھی یہ حال دیکھتا ہوں کہ میں اتنا گناہ گار اور اللہ نے میرے ذمے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ورد لگا دیا ہے، حضور کے نام سے ہماری روحیں تر و تازہ ہو گئی ہیں، ہماری روحوں کے زنگ اتر گئے ہیں، ہماری روحوں کی بالیدگیاں کثافتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس لیے کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، یا رسول اللہ آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ یہ تو ہیں آقا آپ کے نام کی برکتیں، ورنہ ہم فقیروں کو کون بھیک دیتا ہے۔ نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا
یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.